منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی اعانت کے حوالے سے ایشیا پیسیفک گروپ کا پاکستان کو مزید نگرانی کی فہرست میں برقرار رکھنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ بالکل، اور یہ فیصلہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی سفارشات پر کیا گیا۔ اے پی جی نے 14 صفحات پر مشتمل ایک رپورٹ جاری کی ہے جو فروری تک کی گئی پروگریس کے تناظر میں بنائی گئی ہے، اور یہ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان نے فیٹف کی 40 میں سے 2 سفارشات پر مکمل عمل درآمد کیا، اور پاکستان کی 25 نکات پر جزوی اور 9 سفارشات پر نمایاں جو پیش رفت ہوئی ہیں۔ یہ معاملات ہیں پچھلے اجلاس تک کے، اور ابھی چونکہ ظاہر ایف اے ٹی ایف کا نیا اجلاس نہیں ہوا تو obviously جب رپورٹ اپڈیٹ ہوگی تو اس کے بعد پتہ چلے گا، لیکن اس رپورٹ میں فی الحال لکھا گیا ہے کہ پاکستان دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے کے لیے تیزی سے اقدامات کر رہا ہے، جیسے کہ انسداد منی لانڈرنگ پر دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے کے لیے قوانین پاس کیے گئے ہیں۔ دوسری طرف ایف اے ٹی ایف کی 19 سے 21 اکتوبر تک ہونے والے اجلاس میں پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے یا نہ رکھنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ بالکل، اور شفاعت، اسی صورتحال میں وزیر اعظم عمران خان نے ملک کی اقتصادی صورتحال سے متعلق بھی اپنی ٹویٹ میں لکھا ہے کہ ستمبر 2020 میں ترسیلات زر جو ہیں وہ $2.3 ارب تک پہنچ گئی ہیں، اور ترسیلات زر گزشتہ ستمبر سے 31%، اگست 2020 سے 9% زائد ہے، اور لگاتار چوتھا مہینہ ہے کہ ترسیلات زر جو ہیں وہ $2 ارب سے زائد ہیں، اور کورونا وبا کے باوجود ہماری معیشت کے لیے بلا شبہ یہ خوشخبری ہے۔ لیکن شفاعت ایگزیکٹلی بھی دیکھنا ہے کہ 2 ہفتے کے بعد، کیونکہ جو سفارشات پیش کی گئی تھیں اگر 2 آؤٹ آف 40 جو ہیں پہ مکمل طور پہ عمل درآمد کیا گیا، تو اب یہ جائزہ لینا باقی ہے کہ ایگزیکٹلی جو باقی ضروری چیزیں ہیں ان پر کب تک کام کیا جائے گا۔ ڈاکٹر عثمان چوہان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈائریکٹر فار اکنامکس اینڈ نیشنل افیئرز، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، ایف اے ٹی ایف کا اجلاس ہونے والا ہے 2 ہفتے میں، اور ایف اے ٹی ایف کا بل بھی پاس ہو چکا ہے، قانون سازی بھی ہو گئی ہے، کیا امید لگائیں؟ انشاءاللہ میرے خیال سے ایک بہت مثبت ورڈکٹ آ سکتا ہے آج سے 2 ہفتوں میں۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ جو رپورٹ ابھی شائع ہوئی ہے یہ ہمارے ماضی کو دیکھ رہی ہے، فیبرری تک، اور پھر آپ کورونا وائرس کے بعد سے جو ہم نے کام کیا ہے وہ اس میں انکارپوریٹ نہیں ہوا رپورٹ میں۔ تو ابھی ہم فیبرری سے اب تک کی اگر پروگریس دیکھیں وہ آج سے 2 ہفتے بعد ایویلیویٹ کی جائے گی۔ تو یہ ایک پرانی کہانی کو دیکھ رہے تھے اور اب ہم نئی کہانی کو دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت سے اب تک ہم نے کتنے قوانین پاس کیے ہیں پارلیمنٹ میں اور سینٹ میں، اور اتنی محنت کی ہے، انفورسمنٹ ایجنسیز میں چینجز آئی ہیں، پروونشل اور فیڈرل لیول پہ بھی ترامیم ہوئی ہیں قوانین میں، اور اس کے علاوہ پالیسی امپلیمنٹیشن میں بھی۔ تو آگے کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ آئی ایکسپیکٹ سم تھنگ پازیٹیو۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کی تیاری کتنی کی گئی ہے؟ کیونکہ جو سفارشات پیش کی گئی تھیں ان میں سے اگر دیکھا جائے جو فیٹف نے اگر ہمیں 40 دی تھی، ہم نے 2 پہ مکمل عمل درآمد کیا ہے، تو ہماری اینڈ سے کتنی اچھی تیاری ہے؟ لیکن یہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم وی ہیو سکسیڈڈ ان اے ریکوائرمنٹ، تو اس میں ایک پارشل کمپلیشن ہوتی ہے اور ایک کمپلیٹ کمپلیشن ہوتی ہے۔ کمپلیٹ کمپلیشن تو میرے حساب سے مشکل ہوتا ہے کسی بھی ملک کے لیے، ٹو بی آنیسٹ، بیکاز ابھی یہ فنسن لیک سے پتہ لگتا ہے کہ بھارت میں بھی اتنی ساری منی لانڈرنگ ہے، امریکہ میں اتنی ساری ہو رہی ہے، تو آئی ڈونٹ بلیو ان کمپلیٹ۔ لیکن ہم پارشل کو دیکھیں، اور پارشل میں ہم نے بہت پیش رفت کی ہے تقریباً ہر پوائنٹ پہ، تو پارشل کمپلیشن اٹ سیلف از گریٹ پروگرس۔ اور یہ پھر مذاکرات ہوں گے کہ دیکھیں پارشل کمپلیشن بھی بڑی بات ہے آج کل کے زمانے میں، جب آپ کہتے ہیں کہ منی لانڈرنگ کو آپ روکنا چاہتے ہیں لیکن آپ دوسری کنٹریز کو دیکھیں تو کتنے برے حالات ہیں۔ پارشل کمپلیشن، یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، لیکن حال ہی میں ایک ایس آر او بھی جاری کیا گیا ہے جس میں ڈالر اکاؤنٹس کے حوالے سے جو ٹرانزیکشنز ہیں ان کو مانیٹر کرنے کا فیصلہ، مزید مانیٹر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس سے فیٹف کی سائٹ پہ کچھ حالات بہتر ہوں گے؟ جی ضرور ہو سکتا ہے، بلکہ میں اس ریمیٹنس میں جو انکریز، بلکہ یہ ہائی کوارٹرلی آپ ریمیٹنس دیکھ رہے ہیں، میرے خیال سے اس میں پراپر چینلز کے استعمال کا بھی ایک بہت بڑا ہاتھ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے کم ریمیٹنس ہوتی تھی لیکن وہ پراپر چینل سے نہیں آتی تھی، اس میں پھر اکنامک بھی کنڈیشنز ہیں، لیکن پراپر چینل سے آنا تاکہ ہم اس کو رجسٹر کر سکیں، اس کا بھی ایک کنٹریبیوشن ہے۔ تو اگر ہماری کمیونٹی پراپر چینل سے ٹرانسمٹ کرے چیزیں تو ہمارے فگرز بھی پراپرلی ریفلیکٹ کرتے ہیں، صحیح طریقے سے ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ ہماری اکنامک ایکٹیویٹی کیا ہے، اور ڈالر اکاؤنٹ کو مانیٹر کرنا اس میں ضروری ہے۔ Yes, there is in fact money laundering and anti-terrorist financing is honestly یہ ایک چیز ہے جو کہ لانگ ٹرم میں ایویلیویٹ ویسے بھی کرنی چاہیے، اینڈ بائنگ ٹائم از امپورٹنٹ بیکاز آپ دیکھیں کتنے صدمے ہوئے ہیں گلوبل اکانومی کو پچھلے 12 مہینے میں، اس میں سے کووڈ تو ایک ہی بات ہے، ویسے بھی اکنامکس جو ہے وہ تباہ کن رہی ہے ساری دنیا کے لیے پچھلے 6-7 مہینوں سے، تو بائنگ ٹائم از امپورٹنٹ فار آل کنٹریز، ناٹ جسٹ فار اس۔ ناٹ جسٹ فار اس۔ بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ
ڈاکٹر صاحب موجود تھے، ڈاکٹر چوہان، جو کہ بتا رہے تھے کہ جو ابھی تک کے اقدامات ہیں وہ خاطر خواہ ہیں. انشاءاللہ امید یہی کی جانی چاہیے کہ 2 ہفتے میں فیٹف کی جانب سے اچھی خبر آ سکتی ہے.